مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی ہیں۔ مختصر سی گفتگو ہے، میں صرف 2-3 باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں جب بھی موقع ملے دین کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں۔ بعض اوقات ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ لوگ دین کے خلاف کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، یا خلاف تو نہیں ہوتے لیکن جہاں کام ہو رہا ہو اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو زندگی میں جب بھی آپ کو موقع ملے دین کے ساتھ کھڑے ہو۔ ایک بات کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو دستار ہے یا داڑھی ہے، دین اس کے اندر نہیں ہے۔ دین داڑھی اور دستار میں نہیں ہے، بلکہ داڑھی اور دستار دین کے اندر ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے جس چیز کو سمجھنا، مہربانی کرو یار بیٹھ جاؤ، یار چھوڑ ادھر بیٹھ جاؤ۔ جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف 2 باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے۔ پہلی بات، جب بھی موقع ملے دین کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں۔ میں سب سے پہلی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، امام حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو 40,000 مقتدی تھے، کسی نے 50 لکھا، کسی نے 60 بھی لکھا ہے۔ جب سلام پھیرا تو صرف 3 لوگ تھے۔ اس کے بعد مورخین نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر مقتدی مخلص ہوتے تو امام حسین شہید نہ ہوتے۔ مقتدی اگر مخلص ہوتے تو امام حسین شہید نہ ہوتے۔ شمر قیامت تک لعنتوں کا مستحق ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے امام علی مقام کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا تھا۔ یہ میں نے بات کیوں سنائی؟ آپ جانتے ہیں جس شمر نے امام حسین کا سر اقدس جسم مبارک سے الگ کیا تھا نا، وہ شمر مسجد کا امام تھا، قرآن کا قاری تھا، اور شمر نے 17 حج کیے ہوئے ہیں۔ جس نے امام حسین کا سر انور جسم انور سے جدا کیا تھا، 17 اس نے حج کیے ہوئے تھے، قرآن کا قاری تھا، مسجد کا امام تھا، مسجد کا خطیب تھا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے نا، اس کا رزق نہیں چھینتا، اس کی عزت نہیں چھینتا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کے بعد اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا نام ہے تاریخ کے اندر۔ یہ جو آج ہم قرآن پاک کو زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ اب اتنا بڑا نام، اور حجاج بن یوسف کون تھا بھلا؟ یہ جمعے کا خطبہ خانہ کعبہ کے اندر دیا کرتا تھا، مسجد حرام کا خطیب تھا، قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگوائے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں 1 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں اس نے اپنے ہاتھوں سے کاٹی ہیں، اور اس کے اندر درجنوں صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سر انور بھی حجاج بن یوسف نے کاٹا تھا، لیکن کعبے کا خطیب تھا، قرآن پاک پہ زبر زیر پیش اسی نے لگوائی ہے۔ یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات کو یاد رکھیں، داڑھی اور دستار دین اس کے اندر نہیں ہے، یہ دین کے اندر ہے۔ ہم بعض کا سمجھتے ہیں پگڑی باندھ لیا، داڑھی رکھ لیا، 5 وقت کا نمازی ہو گیا، تو ہم سمجھتے ہیں یہ دیندار ہو گیا۔ دیندار وہ ہے جو مشکل وقت میں دین کے ساتھ کھڑا ہو۔ مشکل وقت آنے میں بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اور خادم صاحب کے جنازے نے بتایا ہے، ساری زندگی جو آپ کے خلاف بڑی بڑی گدیوں والے باتیں کرتے تھے نا، جنازے میں وہ بھی رونے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ بغیر ٹانگوں والا چلنا سکھا گیا تھا کہ دین پہ چلتے کیسے ہیں۔ آپ سے صرف ایک ہی بات گزارش کرنی ہے، زندگی میں جب بھی موقع بنے نا تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک غلطی کرتا ہے اور اگلے لمحے روح قبض ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے تقدیر غالب آتی ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔
اور ایک بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے ایک نیکی کرتا ہے کہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ حضور ایک غزوے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، رستے میں ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے حضور کو دیکھا تو دیکھتے ہی جا رہا ہے، پھر دیکھا اور پھر دیکھتے ہی جا رہا ہے، پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ کی باتیں بتائی، توحید کو بتایا، رسالت کو بتایا، کہنے لگا مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں کلمہ پڑھایا، کہنے لگا یہ جو بکریاں میرے پاس ہیں نا یہ میرے مالک کی ہیں، اور اگر آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں، لیکن میں ان بکریوں کا کیا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان بکریوں کو شہر کے دروازے میں داخل کرو اور ایک جملہ کھولو کہ اے اللہ ان بکریوں کو ان کے مالک تک پہنچا دے۔ جب تو اللہ کے سپرد کر دے گا تو اللہ برکت دے گا، مالک تک خود ہی پہنچ جائیں گے۔ اب اس نے بکریاں جو تھی شہر کے دروازے میں داخل کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تو ان کو ان کے مالک تک پہنچا دے، اور خود حضور کے ساتھ اب وہ صحابی بن چکے ہیں اور غزوہ کے لیے چل پڑے۔ بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے 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 شہید ہو گئے۔ اب جب غزوہ حضور جیت گئے، اب صحابہ کی جو جس میں اتھر تھے، لاشیں مبارک تھی، حضور ان کو دیکھ رہے ہیں۔ چلتے 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 وہ صحابی بھی آئے جو بھی رستے میں مسلمان ہوئے تھے، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، حضور نے ان کے سر کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا صحابہ دیکھو کام کتنا چھوٹا کیا ہے، اجر کتنا بڑا لے کے چلا گیا ہے۔ ابھی کلمہ پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، ابھی کلمہ پڑھا، ابھی شہید ہوا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ تو بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے تقدیر غالب آتی ہے، توبہ کرتا ہے، سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی جملہ ایسا بول بیٹھا ہے کہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ آخری بات، ایک بات کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، ذہن میں نہیں۔ قیامت والے دن جس کو بھی جنت ملے گی نا وہ اس کی نیکیوں پہ نہیں ملے گی، رب کے فضل سے ملے گی، رب کی رحمت سے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، چاہے تو ایک سجدہ قبول کرے، چاہے تو 50 سال کے سجدے منہ پہ مار دے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو ساری رد کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دی کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ 700 سال اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ میرے نبی نے جب قیامت کا دن ہوگا نا اس کا نامہ اعمال ترازو میں تولا جائے گا، 700 سال کی نمازیں ہوں گی، رب فرمائے گا فرشتوں اس کو جنت دے دو۔ جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ کہے گا مجھے تو جنت ملنی ہی ملنی تھی، 700 سال عبادت جو کی ہے، رب فرمائے گا فرشتوں واپس لاؤ، دوبارہ اس کے 700 سال کے سجدے ترازو میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک آنکھ کی نعمت رکھو، ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں آئے گی تو آنکھ وزنی ہو جائے گی، نیکیاں کم پڑ جائیں گی، رب فرمائے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ عرض کرے گا مالک خطا ہوگی، رب فرمائے گا سن تجھے جو پہلے جنت ملی تھی نا وہ تیرے سجدوں سے نہیں، تیرے رب کے فضل سے ملی تھی۔ جس کو بھی جنت ملے گی وہ اعمال پہ نہیں ملے گی، وہ اس کی رحمت سے ملے گی، اس کے فضل سے ملے گی۔ میں نے مثال دی ہے، شمر ہے، 17 حج کیے ہوئے ہیں، اب حاجی کے بارے تو کیا حکم ہے؟ حاجی جیسے ہی حج کرتا ہے گناہوں سے کیسے پاک ہوا؟ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ لیکن اس حدیث کا مطلب بھلا کیا ہے؟ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہونا چاہیے۔ اب شمر ہے، 17 حج کیے ہوئے اس نے، لیکن امام علی مقام کا سر انور اس نے جدا کیا، مسجد کا امام تھا، خطیب تھا، قرآن کا قاری تھا۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، مشکل وقت میں دین کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں۔ جب بھی دین کے خلاف بات سنیں نا، آپ کچھ کریں یا نہ کریں، کم از کم دین کا ساتھ دیں۔ اور ہمارے اندر، میں اپنی طرف اشارہ کروں تاکہ کسی کو برا محسوس نہ ہو جائے، چلے تھوڑا سا ہو بھی جائے تو خیر ہے، اکثریت بھلا کن کی ہوتی ہے؟ خاموش رہنے والوں کی۔ امام حسین نے فرمایا تھا مجھے اتنی تکلیف یزیدیوں نے نہیں دی جتنی تکلیف کوفیوں کی خاموشی نے دی ہے۔ یزیدیوں نے تکلیف دی، بڑی دی ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف کوفیوں کی خاموشی نے دی تھی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ دینداروں کا معاملہ ہے، کلمہ سب نے پڑھا ہے اور قیامت والے دن کلمے کا حساب سب نے دینا ہے۔
کبھی دین کو، ایک بات کو یاد رکھیں، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اس واسطے آج کی نشست میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، داڑھی اور دستار کے اندر دین نہیں ہے، یہ دونوں دین کے اندر ہیں۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخری مثال، وقت مکمل ہو گیا، 10 منٹ جو تھے، آخری مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ میں اگر اپنے گریبان میں جھانکوں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ مجھے کتنا کے دین آتا ہے، آیا جو چیزیں میرے نبی نے میرے اوپر فرض کی ہیں مجھے وہ آتی ہیں؟ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہم سب جب نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یار میں نے بھی روزہ رکھا، تو بولو رہے صحیح یار، کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات، ایسا ہی ہے؟ یہ لفظ غلط ہے، التحیات لفظ ہی نہیں ہے، التحیات ہا کو یا سے ملانا ہے، التحیات نہیں ہے، التحیات ہا کو یا سے ملایا جاتا ہے۔ پہلی مثال۔ دوسری مثال، آخر میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربی جعلنی، ربی، یہ غلط ہے، لفظ کیا ہے؟ ربی جعلنی، با کو جیم سے ملانا ہے۔ ہم 50 سال سے جو نمازیں پڑھا، جو 40 سال سے پڑھا، 30 سال سے پڑھا، کیا پڑھا؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ پڑھی جا رہا ہے، لفظ ہی نہیں ہے۔ نماز شروع کی، سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم، یہ لفظ ہی نہیں ہے، سبحانک اللہم لفظ نہیں ہے، سبحانک اللہم، ہم ہا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ صرف وقت تنگ ہے، میں نے صرف بنیادی طور پہ صرف 3 مثالیں دی ہیں، یہ کسی کی ذات پر طنز نہیں ہے، میرے قابل احترام ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، سب مجھ سے عزت میں بڑھ کے ہیں، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یار کم از کم ہم اپنی نماز تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا یار۔ ابھی کسی کو نا دین پہ تبصرہ کرنا ہے یا مولویوں پہ تبصرہ کرنا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک مفکر اسلام بیٹھا ہوا ہے، اور نماز کی کیا صورتحال ہے؟ اس لیے دیکھیں، رمضان جو ہے نا، رمضان اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا رمضان کا اردو میں ترجمہ کیا ہے تو میں بھلا کیا کرتا ہوں؟ حضور کی امت کی بخشش۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی امت کی، سادہ لفظوں میں یہ ترجمہ بنتا ہے، رمضان آئے گی ہماری بخشش کے لیے۔ خدا کے واسطے آپ کے پاس ایک اچھا عالم موجود ہے، اللہ ان کو استقامت دے دین پہ یار، کم از کم آپ نے طاق راتوں کو ضائع نہیں کرنا یار، خدا کے واسطے کم از کم اپنی نماز کو درست کر لیں۔ چلیں میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، اس عمر میں دین سیکھنا زیادہ شرمندگی ہے یا یہ شرمندگی بڑی ہو کہ قیامت والے دن پتہ چلے کہ 30 سال کی نمازیں قبول ہی نہیں ہوئی، 50 سال کے سجدے قبول ہی نہیں ہوئے؟ کون سی شرمندگی بڑی ہے؟ اس عمر میں سیکھنا بڑی شرمندگی ہے، تو کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ چھوٹی شرمندگی لینی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا مومن بھلا کون سا ہوتا ہے جب 2 نقصان جمع ہوں تو چھوٹے نقصان کو قبول کر لیتا ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو اگر ہم نے اس عمر میں بھی نہ سیکھا، کرنا کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کے، کسی کے سامنے سنتے شرمندگی ہوتی ہے، اکیلے میں کر صاحب آپ کی مہربانی صرف 2 منٹ دے دیں، تنہائی میں ان کو لے جائیں، کر صاحب میری نماز سنیں، جہاں میری غلطی ہے وہ ٹھیک کر دیں۔ میں نے چند مثالیں صرف دی ہیں، اگر میں پوری نماز سمجھاؤں تو آپ کہو کہ یار ہم نے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے، میں نے صرف احساس کے طور پہ چند مثالیں دی ہیں۔ اس واسطے آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں کم از کم اپنے امام کی قدر کریں، اس سے نماز سیکھیں یار، کم از کم نماز تو ٹھیک کریں نا یار۔ ابھی ہم سے دین پہ تبصرہ کروانا ہو تو ہم 6 گھنٹے سکون سے بول لیں گے، اور اس سے کہو بھائی 6 کلمے سناؤ تو کیا صورتحال ہوگی؟ اب تو دلہا بھائی پہلے کہتے ہیں مولوی صاحب کلمے آپ ہی پڑھ لینا، میں کہ پوچھ لیا، میں کہ نکاح تیرا ہے کہ میرا ہے؟ کہنا میرا، میں کہ کلمے بھی تو ہی پڑھے گا، پھر یہ کہ بات ہوئی کلمے آپ ہی پڑھ لینا، تو کم از کم اپنی نماز کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو 1 منٹ اور لے لوں، پھنسے بندے نے سبحان اللہ کہنا، اور کی کہنا؟ تاڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ، 1 منٹ اور لے لوں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے گھروں میں جو کپڑے دھونے کا نظام ہے نا، اگر آپ آج کی نشست میں اسی مسئلے کو سمجھ لیں تو میرے نزدیک، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں، تنگی دور ہو جائے گی۔ ہمارے گھروں میں جو کپڑے دھونے کا نظام ہے بھلا کیا ہے؟ اب کپڑے کے ایک حصے پہ ناپاکی لگ گئی، ہم نے وہ کپڑے اتارے اور دھونے والی جگہ پہ رکھ دیے،
اب اسی جگہ کے اوپر باقی گھر کے دیگر افراد بھی اپنے کپڑے رکھ رہے ہیں۔ اب جب گھر والوں کا مزاج ہوتا ہے 8 دن بعد 10 دن بعد وہ مشین میں 8-10 سوٹ ڈالتے ہیں، پانی ڈالا، صابن سوئیاں جو بھی استعمال کرتے ہیں، اور مشین کو چلا دیتے ہیں۔ اب جب وہ کپڑا اس 8 سوٹوں کے اندر ہے جس کے اوپر نپاکی لگی ہوئی تھی، جب پانی اس کو لگا تو سارا پانی کیا ہو گیا؟ اس کے اندر جو 8 سوٹ تھے وہ سارے، بولو رہے صحیح یار۔ میں نے ایک حساب لگایا، آپ بھی ان مولویوں سے اچھے رہتے جن لتا ماؤں چکا رہے ہیں، مہربانی بولو تو صحیح یار، سارے کے سارے سوٹ کیا ہو گئے؟ اچھا، اب وہ جو 8 سوٹ مشین سے باہر نکلے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ایک سوٹ ناپاک تھا، ہم نے مشین میں ڈالا، پانی ڈالا، سارا پانی کیا ہو گیا؟ مشین نے وہ پانی گھما کے 8 سوٹوں کے اندر جذب کیا تو سارے کے سارے سوٹ کیا ہو گئے؟ اچھا، اب 8 سوٹ جو مشین سے نکلے تھے وہ سارے کیا ہیں؟ اب خواتین یہاں پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک کپڑے کو نتارتی ہیں۔ اب نتارنے کا طریقہ دیکھیں، ایک نلکا چل رہا ہے، نیچے ایک ڈپ یا بالٹی رکھی ہوئی ہے، مشین سے نکلنے والے سارے کپڑے کیا ہیں؟ ایک کپڑا اٹھایا اس بالٹی کے اندر بھگو دیا، اب جب وہ ناپاک کپڑا اس بالٹی میں گیا سارا پانی کیا ہو گیا؟ اسی میں اگلا کپڑا، اسی میں اگلا کپڑا، اسی میں اگلا کپڑا، کپڑے تو دھل گئے، مایا بھی لگ گئی، کاٹن اچھی تھی تو پھر چوتھی صاحب نماز پڑھنے بھی ایسے آتے ہیں، آ کے پہلی صف میں جگہ بھی چاہیے۔ اب اس حاجی صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں، بتاؤ بھائی تیری اگر 25 سال سے کپڑے ایسے دھل رہے تو تیری نمازیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ میں فتویٰ نہیں دے رہا لیکن احساس دلا رہا ہوں، اپنی 25 سال کی نمازوں کا کیا جواب دو؟ کیوں؟ نماز شروع کرنے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ بندے کے کپڑے پاک ہوں، کپڑے نہ پاک ہوں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ سوال ہے میرے ضمیر پہ بھی ہے کہ میری اگر 20 سالہ 30 سالہ ہوش کی زندگی ہے تو میری نمازیں کہاں ہیں؟ سب کے گھروں میں کپڑے اسی طرح دھل رہے ہیں۔ آپ نے تو مسئلہ سیکھ لیا، اب گھر جا کے بتائیں گے تو شرم آئے گی۔ ویسے حاجی صاحب کو غصہ آئے تو ایک کمرے کی آواز چوتھے کمرے میں بغیر سپیکر کے جاتی ہے، اور دین سمجھانا ہو تو ہوں کون سمجھاوے؟ اب کرنا کیا ہے؟ کپڑے پاک کیسے ہوں گے؟ یہ بھی حضور کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ جو پوچھتا ہے نا میلاد کی دلیل کیا ہے، آئے میں آپ کو میلاد کی دلیل دوں۔ کرنا کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے بندر اصول بلا کیا تھا؟ توجہ میری طرف کرنی ہے۔ کپڑے کے جتنے حصے پہ نپاکی لگتی تھی نا، اتنا کپڑا کاٹا جاتا تھا تو باقی پاک ہوتا تھا۔ کپڑے دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے، اتنا پیس کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ تو حضور کا کرم ہے، حضور آ گئے۔ اب کپڑے جتنی بار بھی ناپاک ہوں، بندہ اس کو دھوتا ہے، رب اس کو پاک کر دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد کی دلیل کیا؟ میں کہا پہلے کپڑے تو پاک کر کے واؤ نا ذرا، بتاؤ کپڑے پاک دھونے سے کب شروع ہوئے تھے؟ کب ہوئے تھے بولا؟ جب حضور آ گئے تھے۔ اب کرنا کیا؟ جتنے حصے پہ ناپاکی لگی اتنے حصے کو دھو کے اتنی طاقت سے نچوڑیں کہ اگر دوبارہ آپ خود نچوڑیں تو کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ نچوڑنے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ آپ اتنی طاقت سے نچوڑیں کہ دوبارہ اگر آپ ہی نچوڑنا چاہیں کپڑے کو تو اس سے قطرہ، آپ نے جب ایک مرتبہ پانی بہا کے اس کو نچوڑ دیا، قطرے ٹپک گئے، وہ کپڑا پاک ہے۔ اب آپ اس کو دھونے کے لیے جہاں مرضی رکھ دیں، صرف اتنے حصے کو دھویں جہاں پہ ناپاکی لگی ہو، سارا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے تو یہ مسئلہ سیکھ لیا، گھر والوں نے نہ سیکھا، ان کے کپڑے ناپاک دھلتے رہے تو نمازیں کس کی ضائع ہوئی؟ اب میرا سوال آپ سے ہے، نمازیں بچانی ہے کہ گھر والوں کو سمجھانا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس واسطے دین کو وقت دیں، اپنے مسجد کے امام کی قدر کریں، اس سے دین سیکھیں، بنیادی باتیں سیکھیں۔ اس امت میں زوال بلا کب شروع ہوا تھا؟ جب امت نے مسجد صرف نماز کے لیے وقف کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف